مال کے اوپر سال گزر جائے، صاحب نصاب مال ہو، سال گزر جائے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے کہ بھائی جیسے یکم رمضان 2021 یکم رمضان 2021 میرے پاس 42,800 روپے تھے، تو گویا میں اس وقت صاحب نصاب تھا۔ اب جب یکم رمضان 2022 کو پہنچا تو دیکھا کہ یکم رمضان میرے پاس 2 لاکھ روپے ہے۔ اس وقت رمضان میں میرے پاس تھے 42,800، آج میرے پاس ہیں 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ۔ اب بیچ درمیانی سال جو گزرا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب تو شعبان، یہ بیچ میں جو کتنے مہینے گزر گئے؟ 10 مہینے گزر گئے۔ آیا ان 10 مہینوں میں بھی صاحب نصاب مالیت کا ہونا اس کے پاس ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سال کا شروع اور سال کا اخیر، سال کا شروع سال کا اخیر میں دیکھیں گے، بیچ میں لاکھوں آئے اور گئے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ لاسٹ سال میں دیکھیں گے، شروع سال اور لاسٹ سال میں دیکھیں گے کہ بھائی شروع میں تھے 42,000، لاسٹ میں ہے 2 لاکھ، تو اب ان 2 لاکھ روپے پر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا کہ مفتی صاحب یہ تو 2 لاکھ میرے پاس تو 1 ہی لاکھ تھا، 29 شعبان کو تو 28 شعبان کو میرے پاس 1 ہی لاکھ تھا، 29 شعبان کو یہ دوسرا لاکھ آ کے یکم کو 2 لاکھ بن گئے، تو کیا 1 ہی لاکھ کو زکوٰۃ نکالنی یا 2 لاکھ کو؟ یہ تو 1 دن پہلے آ گئے، اس پر پورا سال گزرا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شروع اور آخر میں دیکھنا، ہم نے شروع اور آخری دن آپ کے پاس جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس سے پہلے دن مال آیا یا 10 دن پہلے مال آیا، اس کو ہم دیکھیں گے سال کے آخری دن پر۔ اب الٹا مسئلہ کہ بھائی میرا شروع سال میں 10 لاکھ میرے پاس تھا، لیکن جب میں یکم رمضان 2022 کو پہنچا اس دن میرے پاس 2 لاکھ، تو اب زکوٰۃ کہا لاسٹ کے دن پر جو آپ کے پاس مال ہے 2 لاکھ اسی پر زکوٰۃ ہے۔ دوسرے دن مطلب 2 رمضان کو اگر 15 لاکھ بھی آ گئے لیکن اس کو سال ہو گیا یکم رمضان کو پورا، اس کی 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب ماں بقیہ 8 لاکھ جو ہے اس کے بعد، اب دیکھیں گے آئندہ سال اگر یہ 8 لاکھ محفوظ رہا تب تک تو دیں گے زکوٰۃ، ورنہ جو اس ڈیٹ میں ہوگا اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو شروع سال اور آخری سال کا اعتبار کیا کریں گے۔ 42,800۔ اب کسی کے پاس نقدی نہیں ہے، چاندی ہے، یا کسی کے پاس چاندی بھی ہے سونا بھی ہے، سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت، اس کی مالیت آج بنتی ہے 4 لاکھ۔ 7.5 تولہ چاندی کی سونے کی قیمت بنتی ہے آج کی ڈیٹ میں 4 لاکھ۔ اب مسئلہ ایک آ گیا بیچ میں، کہا میرے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہے اور نہ 52.5 تولہ چاندی، کہا میرے پاس تو 2-3 تولے چاندی ہے اور 1 تولہ 1.5 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے، کوئی نہ وہ نصاب میرے پاس نہ یہ نصاب میرے پاس، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی نہ چاندی کا نصاب ہے نہ سونے کا نصاب ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت محققین علماء نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس چاندی 1 تولہ ہے اور 1 تولہ سونا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس نے اعتراض کیا کہ بھائی میرے پاس تو 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا، نہ 52.5 تولہ چاندی نہ 7.5 تولہ سونا، تو مجھ پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ تو فرمایا کہ اس وقت اس 1 تولہ سونے کو ملائیں گے کس کے ساتھ؟ 1 تولہ چاندی کے ساتھ، تو 1 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے آج؟ شاید 51,000 سے اوپر، 51,500 سے اوپر، 51,500 1 تولہ سونے کی قیمت ہے آج 51,500۔ تو صاحب نصاب کی مقدار کیا بنی تھی؟
42,000 کتنی بنی تھی؟ صاحب نصاب کی مقدار بنی تھی 42,800. ایک تولہ سونے کی قیمت کہاں پہنچی؟ 51,800 گویا 52,000 پہنچی. کس کی قیمت؟ ایک تولے کی. کہا اس سونے کو ملائیں گے چاندی کے ساتھ جب ملائیں گے تو چاندی کا نصاب تو 42,800 بنتا ہے، آپ کے پاس مالیت بن گئی 52,000، اس لیے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑی. اب ایک شخص ہے، کہا میرے پاس تو صرف سونا ہے چاندی، میرے پاس صرف سونا ہے چاندی نہیں ہے. اگر صرف سونا ہے، نہ بینک بیلنس ہے نہ چاندی ہے، صرف سونا ہے، اس صورت میں 7.5 تولہ جب اس کے پاس سونا ہوگا تو جا کے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ خالص سونا، نہ چاندی ہے نہ بینک بیلنس ہے. لیکن اگر 1 تولہ سونا، 2 تولہ سونا، 2,000 بینک بیلنس ہے، چاندی نہیں ہے، کہا اس سونے کو لگائیں گے پیسے کے ساتھ، جو قیمت بنے گی اس پر ہوگی زکوٰۃ فرض. جو سونے کا مسئلہ ہے وہ خالص سونا ہو، نہ چاندی ہو نہ نقدی ہو، خالص سونا ہو تو جا کے 7.5 تولے پر ہے. لیکن اگر چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے اور تھوڑا بہت سونا بھی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. چاہے زیورات پہننے کے ہوں یا بند ہوں، دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے. بہت ساری ہماری خواتین میں یہ بات رائج ہے کہ پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے پہنے ہوئے زیورات ہوں یا منجمد بند ہوں صندوقوں کے اندر، دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ نہ دینے کی شکل میں اللہ تعالیٰ وہ زیورات کو کل پگھلا کے اس سے داغا جائے گا. اچھا، یہ زکوٰۃ نکال کے دینی کس کو ہے؟ اس کے لیے قرآن نے مصرف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین. 8 مصرف قرآن نے بیان کر دیے کہ بھائی غریب و غربا، یتیم و مسکین، طالب قلوب کے لیے یہ سارے مصرف قرآن نے بیان کر دیے. اب اس میں سب سے افضل فرمایا کہ بھائی اپنی رشتہ داری میں جو سب سے زیادہ غریب اور مسکین ہو، اپنی رشتہ داری میں، بجائے یہ کہ اجنبی جگہ پر میں دے دوں، اگر اپنی رشتہ داری میں کوئی ایسا غریب ہے تو اس کو سب سے افضل طریقہ ہے کہ اس کو دے دے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. آج ہم نے